کہ جب تک ہم اسکرولنگ نہ کریں ہمارا دن نہیں گزرتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور سوشل میڈیا نے اس کے اندر بہت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ڈپریشن، انگزائٹی، نیگیٹو تھاٹس، کیا ہے یہ سب؟ دیکھیں، جس ٹائم پیریڈ میں ہم ٹریول کر رہے ہیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم اسکرولنگ نہ کریں ہمارا دن نہیں گزرتا. ہم سب ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھتے ہی موبائل فون یوز کرنا ہے، اسکرولنگ کرنی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو سرچ کرنا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ جاننا ہے. بالکل، جب تک ہم سوشل اکاؤنٹس چیک نہ کر لیں ہمیں تو سکون نہیں ملتا. بالکل ایسے ہی ہم لوگ جب دوسروں کو چیک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف جو ہے وہ پرفیکٹ جا رہی ہے، حالانکہ وہ لوگ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے پرفیکٹ کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ لوگ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. ایکچولی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی میں. جب بھی ہم اپنی زندگی میں پرفیکشن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل، اور یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، نیگیٹو تھاٹس ہیں اور ڈفرینٹ مسائل کے آج ہم شکار ہیں، وہ کس وجہ سے ہے کہ ان کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں جو ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں پرفیکشن کا کانسیپٹ آ گیا. اور سوشل میڈیا نے اس کے اندر بہت میجر کردار ادا کیا کہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ اپنی ہائی لائٹس ایڈ کرتے ہیں، وہ اپنی ریلز بنا رہے ہیں اور دوسرے جو دیکھنے والا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس انسان کی لائف تو پرفیکٹ ہے اور میری لائف جو ہے وہ امپرفیکشنز کا شکار ہے. جبکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے. اگر زندگی پرفیکٹ ہوتی تو پھر جنت بنانے کا کیا مقصد تھا؟ ہم لوگ یہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ یاد رکھو کہ تمہیں آزمایا جائے گا خوف سے، بھوک سے، تمہارے جان و مال سے اور تمہارے پھلوں میں کمی سے. اور وہ لوگ جو ان حالات میں صبر کریں گے ان کو خوشخبری سنا دو. سو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خوف جو ہے، خوف مینس ڈفرینٹ ایموشنز کہ جن سے آپ گزریں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزما سکے کہ کون ہے جو ان حالات میں بھی صبر کرتا ہے. اور دیکھیں اس میں جو شیطان کا رول ہے، واللہ بالکل جو شیطان ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اس لیے تو تم سے یہ ساری چیزیں چھینتی جا رہی ہیں. اور یہ سچ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے قریب کرتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں. اور یہ کس سے آزمائش نہیں ہوئی؟ نبیوں پیغمبروں سے آزمائش ہوئی. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں روتے رہے اور حتیٰ کہ ان کی بینائی چلی گئی. اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو پھر ہم کیوں ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے؟ دل جو ہے نا وہ شیشے کے گلدان کی طرح ہے، شائننگ، خوبصورت. اللہ نے بنایا نا خلق السماوات والارض، جس نے پوری کائنات بنائی ہے. لیکن جو زندگی گزر جاتی ہے نا یہ دھندلا ہوتا جاتا ہے، مٹی پڑتی ہے، کبھی تو کالا ہو جاتا ہے. اب یہ مٹی کیا ہے؟ غصہ، جیلسی، غیبت، اس زندگی سے محبت، اٹیچمنٹ، کمپٹیشن، آئی وانٹ بی دا بیسٹ، مجھے سب کچھ کرنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جب گلدان مٹی دار ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے پالش کرتے ہیں، اسے واپس اپنی شیپ میں لاتے ہیں. بالکل ہمارا دل اسی طرح ہی ہے، ہمیں اپنے دل کو پالش کرنا ہے، واپس اسی شیپ پہ لانا ہے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں رہیں. وہ اللہ کا ذکر کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، قرآن سے، نماز سے، سبحان اللہ کہہ دیا، نیچر کو دیکھتے گا یا اللہ تیری قدرت، ہر ایک طریقے سے ہو سکتا ہے. بالکل دیکھیں نا اللہ تعالیٰ اگر انسان کو آزما رہے ہیں تو اس کا چیلنج ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ چیلنجز سے انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ کون پرہیزگار ہے، کون ہے جو مشکلات میں بھی مجھے یاد رکھے گا، کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں سے جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ میری طرف ہی لوٹ کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ چیلنجز سے گھبرا جاتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ ساتھ خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں ہمیں قرآن پاک میں. دیکھیں نا مصیبتیں، امتحان کس امت پر بھی نہیں آئے،
قرآن پاک میں آتا ہے نا تم لوگوں پہ کچھ نہیں ہے, ہم نے تم سے پہلی امت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, ان کو ہلا کے رکھ دیا کہ ایسے ایسے امتحان آئے, ایسے ایسے مقابلے. بالکل, آج دیکھیں نا کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں, ہمارا جو سلسلہ جا رہا ہے وہ دوسری قوموں سے بدترین ہوتا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحم فرمائے ہوئے ہیں. دل کی تنہائیاں بڑھتی جا رہی ہے, دل افسردہ ہوتا جا رہا ہے, اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے, دنیا میں گم ہوتا جا رہا ہے. فرسٹلی جو ہمارے پاس آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ سائنس نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں, آپ گہری سانس لیتے ہیں اور پھر آپ ود ان 5 سیکنڈس اس کو دوبارہ ریلیز کرتے ہیں تو آپ کا جو ڈپریشن کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ قرآن سے رجوع کرتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, وہ نماز کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ قرآن کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ دعا کی صورت میں ہو سکتا ہے, وہ ویسے ہی اللہ سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان سٹیپس پر آتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن لیول کم ہو جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اداس ہوتے یا غمگین ہوتے تو وہ نماز کثرت سے نمازوں کی طرف جو ہے وہ رجحان کرتے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غم کا وقت ہے وہ زیادہ تھا, عام الحزن کا سال تھا, اور اس کے بعد وہ طائف بھی گئے اور کافی زیادہ اداس تھے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معراج پہ بلایا اور معراج پر ان کو جو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا تھا کہ نماز ہی ایک ہیلر ہے, اور قرآن کا جو ذکر ہے وہ ہیلر آف ہارٹ ہے. اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں تو پھر اس کے بعد میرے خیال سے کوئی اور سلوشن رہ نہیں جاتا. اور اسی طرح آپ اچھے کے بارے میں سوچیں, گڈ تھنکنگ کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئیں, آپ کے ساتھ جو بھی برا ہو رہا ہے آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس دوران جو ہے وہ آپ اچھی چیزوں کے بارے میں دیکھیں کہ میرے ساتھ اچھا کیا ہو رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے کام لیں, تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں, ہم اسی سے کام لیں. ہم کیوں دنیا کے کلبس میں جا رہے ہیں, پارٹیز میں جا رہے ہیں, سوشل ایپ سے گھوم رہے ہیں کہ ہمیں ادھر سکون ملے گا, میوزک میں جا رہے ہیں کہ ہمیں ادھر سکون ملے گا, جب اللہ نے خود فرما دیا سکون صبر میں اور اللہ کی یاد میں, نماز میں, تو ہم کیوں دنیا بھاگ رہے ہیں. اور دیکھیں ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ سائنٹیفکلی اب ہر چیز پروف ہوتی جا رہی ہے. سائنس, حالانکہ سائنس کا علم بہت لو ہے, لیکن کیونکہ آج کل ہماری سوچ کا معیار سائنس پہ چلا گیا ہے تو اس وجہ سے سائنس کو ضرور ہم ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور دیکھیں جب ہم اسمائل کرتے ہیں کہ آپ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اسمائل کرتا ہے تو دیٹ از آلسو اے چیریٹی, کہ وہ صدقہ ہے. اور سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہو چکا ہے کہ جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو آپ کے جو ہارمون ہیں جس میں ڈوپامین ہے اس کی جو ہے وہ لیول انکریز ہو جاتا ہے, اور اس سے جو آپ کا ڈپریشن لیول ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے. سو دیکھیں نا ہاؤ بیوٹیفل از آور دین. اور ہم دوسری جگہ پر جا کر جو ہے وہ ان چیزوں کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں جبکہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے. سو اگر ہم نے کسی بھی مشکل کا حل ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے رجوع کریں, کیونکہ قرآن ہی اللہ کا لاسٹ میسیج ہے. جب ہم اس کو کھول کر پڑھیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اپنی مشکلات کا حل نہ ملے.